ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات عزیز وقار، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں اس بات کا اعلان کیا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، عزت وہ باقی عورتوں کی نسبت زیادہ ہے. جب تم کسی سے بات کرو تو اس لہجے میں بات کرو کہ سامنے والا اگر کوئی بیمار شخص دل ہو تو اس کے دل میں کوئی خیالات پیدا نہ ہوں، اور جب بھی بات کرو تو نیکی کی بات کرو. نبی علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات، 11 آپ کی بیویاں تھیں، جن میں سے بیک وقت آپ کے پاس 9 تھیں. اگر ساری شمار کی جائے تو ٹوٹل 11 تھی، اور ان 11 میں سے سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
صرف بیوی کی حد تک نہیں تھی، بلکہ پہلی مومنہ، اسلام کی پہلی محافظ، نبی علیہ السلام کی پہلی مددگار حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ نام خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، لقب الکبریٰ۔ ان کو کبریٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام سے عمر میں بڑی تھی، اور نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی بھی یہی تھی۔ اور تیسری وجہ، جو مقام و مرتبہ ان کو حاصل تھا وہ کسی اور بیوی کو بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ نبی علیہ السلام آپ کی راست گوئی، آپ کی سچائی، آپ کی دیانتداری مکے کے اندر بڑی مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کا جو خاوند تھا وہ فوت ہو گیا، ایک اور شادی کی لیکن اس سے نباہ نہ ہو سکا تو طلاق لے لی اس سے، اور پھر اپنے مالی معاملات کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی، اور مکے کی بڑی مالدار عورت تھی۔ نبی علیہ السلام کا مشغلہ تھا، آپ کو محبوب تھا کہ آپ تجارت کریں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ سے ملاقات سے پہلے آپ مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب آپ کی دیانتداری کی بات ان تک پہنچی تو اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ تم بھی ان کے ساتھ جاؤ، اور نبی علیہ السلام کو پیشکش کی تجارت کی کہ آپ میرے مال سے تجارت کریں۔ نبی علیہ السلام آپ ان کا مال لے کر شام کی طرف گئے تجارت کے لیے۔ راستے میں میسرہ نے کچھ چیزیں نوٹ کیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو مسلسل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے، جس طرف یہ عظیم شخصیت جاتی ہے ان کے قدم جدھر کو نکلتے ہیں اٹھتے ہیں تو وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس نے محسوس کیا کہ جیسے پتھر اور درخت وہ ان کو سلام پیش کرتے ہوں۔ اور جب شام کے اندر پہنچے تو وہاں جا کے نبی علیہ السلام کی سچائی، تجارت کے اندر آپ کا کھڑا ہونا اور بات واضح کرنا، ہر قسم کے دھوکے فریب سے پاک تجارت کرنا، باقی تاجروں کی نسبت زیادہ جلدی فارغ ہو گئے اور منافع بھی زیادہ ملا۔ جب واپس آئے تو میسرہ نے ساری باتیں، سارے مشاہدات حضرت خدیجہ کبریٰ سے بیان فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ کبریٰ گویا کہ ان کو ان کا وہ گوہر نایاب مل گیا ہو جس کے لیے وہ تلاش میں تھیں، تو نبی علیہ السلام کو اپنی ایک سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے جواب میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آپ نے بھیجا، بات چیت ہوئی اور اس طرح آپ کا یہ نکاح ہو گیا۔ مشہور روایات کے مطابق نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال اور امی جان کی عمر 40 سال کے قریب تھی، اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ اختلاف بھی ہے، کیونکہ جب تک نبی علیہ السلام آپ نبی نہیں بنے تھے، آپ مکے کے عام لوگوں کی طرح ایک عام انسان شمار ہوتے تھے، اور ایک عام بندے کی سیرت کو لکھنے کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ جب آپ نبی بن گئے پھر آپ کی ہر بات، ہر عمل اس کو نوٹ کیا جاتا، اس لیے اس میں کچھ نہ کچھ اختلاف بہرحال باقی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ان سے نکاح ہوا
حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی حد درجہ خدمت گزار، اپنا سارا مال آپ پہ خرچ کیا، ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتی ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے 6 بچے انہی میں سے ہوئے، 4 آپ کی بیٹیاں اور 2 آپ کے بیٹے انہی کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا، تو جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ سب سے پہلی عورتوں میں سے ایمان لانے والی یہی تھی، سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والی یہی تھی، اور صرف تصدیق نہیں کی، جب نبی علیہ السلام گھبرا کر گھر آئے بڑے پریشان اور وحی کا بوجھ، گھبراہٹ کا عالم، گھر آئے اور کہا کہ زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دو، انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان پر خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں اس گھبراہٹ سے ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو امی جان فرمانے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ تو بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو بیوگان کی مدد کرتے ہیں، آپ غریبوں مسکینوں کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں، اور حق کے لیے آنے والی ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور ایک داعی دعوت اللہ کا کام کرنے والا، اس کے اوصاف میں یہ بات ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کو لے کے نکلے، ایک چیونٹی کتنی سی ہوتی، چھوٹی، ہمارے ناخن سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، چیونٹی اپنی باقی ساتھیوں سے کہہ رہی ہے ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، اپنی گھروں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہ چلے، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ قوم کا ہر فرد اسے باقیوں کی فکر ہونی چاہیے، اگر آپ باقیوں کی فکر کریں گے، باقیوں کا خیال رکھیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کا خیال رکھا ہے۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العالمین تب تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ایک داعی کے اوصاف میں یہ بات ہونی چاہیے، اسے فکر ہو اپنی قوم کی، اسے پتہ ہو کہ یہ میری قوم ہے، میں نے ان کو حق بات پہنچانی ہے، میں نے ان کی فکر کرنی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام کو خود بھی دلاسا دیا، تسلی دی، اور پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو کہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے، عبرانی زبان کے ماہر، تورات اور انجیل کے عالم، ان کے پاس لے گئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنیں، یہ کیا کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال اور امی جان کی عمر 55 سال۔ ورقہ بن نوفل نے پوچھا بھتیجے بتاؤ کیا بات ہے؟ آپ نے سارا ماجرا بیان کیا، پہلی وحی اس کی ساری کیفیت بیان کی،
تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا یا لیتنی جزعا، ہائے میری جان کا افسوس، لیتنی کنت حیا اذ اخرجتک قومک، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، میں اپنی بوڑھی ہڈیوں کو لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہو کے دیوار بن جاتا، آپ کا دفاع کرتا۔ ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی، آپ نے فرمایا اوا مخرجیہ، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ اس نے کہا ہاں، اب تک تو ایسا ہی ہوا ہے کہ جس شخص نے توحید کا آوازہ بلند کیا ہے، اس دعوت کو عام کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کہی تھی اپنی قوم سے، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اے میری قوم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری آخرت سنوارنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں، اور تم اپنے خیر خواہوں سے نفرت کرتے ہو، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، مجھے برا بھلا کہتے ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کا سب سے زیادہ خیر خواہ وہ شخص ہے جس نے آپ کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ بتا دیا، جس نے آپ کو راہ حق بتا دیا، وہ آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، اور وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یوں کہا جائے اگر انسانیت کے سب سے بڑے کوئی خیر خواہ تھے تو وہ انبیاء کی جماعت تھی، جنہوں نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے، انہوں نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ لوگوں کے تانے دیکھے، جتنا ہو سکتا تھا لوگوں کی اصلاح میں وہ لگے رہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے محسن کے احسان کو ماننا چاہیے۔ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ چنگیاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھولتی۔ ایک شخص کو میں جانتا ہوں جس نے اپنی اولاد سے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ بیٹا یہ فلاں جو دکاندار ہے نا، میرے مرنے کے بعد بھی اس سے نیکی کرتے رہنا، کیونکہ اس نے فلاں موقع پہ میرا ساتھ دیا تھا، اس نے مجھ پہ احسان کیا تھا، اور تم اس کے احسان کا بدلہ دیتے رہنا۔ لہذا نبی علیہ السلام آپ محسن انسانیت ہیں، آپ کا سب سے بڑا احسان ہے لوگوں پہ۔ نبی علیہ السلام نبوت عطا فرمائی گئی آپ کو، اور آپ گھر واپس تشریف لائے، ایسے خدیجہ کبریٰ آپ کا بہت زیادہ ساتھ دیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جب آپ کو گالیاں دی جاتی، جب آپ کو پتھر مارے جاتے، زخموں سے چور کیا جاتا، آپ زخموں سے چور ہو کے گھر تشریف لاتے، امی جان اماں جی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کو چلا کے اس کی راکھ آپ کے زخموں پہ لگاتی۔ تو گویا کہ امی جان اماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر موقع پہ نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، اپنا سب کچھ لٹایا آپ پہ، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی علیہ السلام کی کسی بیوی پر کبھی اتنی غیرت نہیں کی جتنی مجھے ان پہ آتی، یعنی مجھے یہ ہوتا کہ ان کا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ، آپ اکثر ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اکثر، حتیٰ کہ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہر وقت خدیجہ خدیجہ کہتے رہتے ہیں، اور بھی آپ کی بیویاں ہیں، جوان بھی ہیں، اور بھی ہیں، خدمت گزار بھی۔ آپ نے فرمایا کہ انہا کانت لکانت کذا و کذا، خدیجہ تو ایسی ایسی تھی، باقی بیویاں تب جب میرے حالات بہترین ہو گئے، جب میں مدینے چلا گیا، لیکن خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ جب نبی علیہ السلام کو شیب ابی طالب کے اندر بند کیا گیا، 3 سال کا بائیکاٹ کیا گیا،
اس وقت بھی آپ کا ساتھ دینے والی حضرت خدیجہ ہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں میں نے غیرت کے انداز میں کہا کہ اللہ کے رسول یوں لگتا ہے لو لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، کہ دنیا میں صرف ایک ہی عورت ہوئی ہے اور وہ خدیجہ ہے۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ خدیجہ کے مجھ پر کیسے کیسے احسانات تھے، اور آپ ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا انی رزقت حبھا، خدیجہ کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، اللہ نے میرے دل میں خدیجہ کی محبت ڈال دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے ان کی محبت۔ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہے، اور آپ کی چھوٹی نسبتی بہن سے خدیجہ کی چھوٹی بہن حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ملنے کے لیے آئیں، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کو سلام کیا۔ اب ظاہری بات ہے بہنوں بہنوں کی آواز تو ملتی ہے نا، بہنیں آپس میں آواز ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے ان کی آواز سنی تو فرمانے لگے ہا اللہ، حالہ، ہائے میرے اللہ یہ تو حالہ ہے۔ فرمایا کہ حالہ تو نے مجھے میری خدیجہ یاد کروا دی۔ نبی علیہ السلام جب بھی آپ قربانی کرتے، کوئی آپ گھر میں کوئی اچھی چیز، کوئی بہترین سالن بناتے، تو آپ ان کے سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہے، حکم بھی ہے، میں تم میں سے کوئی شخص اپنے والدین کے گزر جانے کے بعد ان سے پھر بھی نیکی کرنا چاہتا ہے تو اپنے والد کے دوستوں سے نیکی کرے، اپنی والدہ کی سہیلیوں سے نیکی کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عظیم صحابی، عظیم محدث، سفر پہ جا رہے ہیں، ساتھ ان کا شاگرد امام نافع رحمہ اللہ بھی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہا نظر آیا، ایک بدو دیہاتی آدمی، جو ہی اس پہ نظر پڑی جناب عبداللہ بن عمر فوری سواری سے نیچے اتر آئے اور اس بدو کو سواری پہ بٹھا دیا اور خود سواری کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ جہاں تک اس کی منزل تھی اس کو پہنچایا اور پھر اپنے سفر پہ چل پڑے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاشرہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ جو دیہاتی ہے نا، یہ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا، اور میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی، اگر تم اپنے والد سے اس نے سلوک کرتے رہنا چاہتے ہو تو اس کے دوستوں سے اس نے سلوک کرتے رہو۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام آپ ان کی سہیلیوں کے گھر کھانا بھیجا کرتے، کوئی چیز آتی تقسیم کرتے، ان کے گھروں میں بھی بھیجتے۔ اور ایک حدیث بڑی کمال کی کہ جو مرتبہ جو شان ان کو ملی وہ پوری کائنات میں کسی عورت کو نہیں ملی۔ نبی علیہ السلام جب آپ کو مبعوث کیا گیا آپ اکثر غار ہیرا میں جا کے رہا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھانا پکا کے لا رہی ہیں اور پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں، 55 سال کی عمر، آپ کے پاس آ رہی ہیں کھانا دینے کے لیے اور ساتھ کچھ ستو ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پہنچتی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہذہ خدیجہ اذا جاءتک، اللہ کے رسول یہ خدیجہ آپ کی طرف آ رہی ہے، جب یہ آپ کے پاس پہنچے فقرا علیہا السلام من ربها ومنی، جب یہ آپ کے پاس آئے تو اسے اللہ کا سلام کہیے اور میرا سلام بھی کہیے گا۔ کتنی بڑی بات، اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا، جس کو اللہ السلام علیکم کہے، جس پہ اللہ سلامتیاں بھیجے، اور فرشتوں کا سردار سب سے عظیم اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کو وہ سلام کہہ رہے ہیں، کہا کہ اس کو اللہ کا سلام کہیں اور میرا بھی سلام کہیے گا۔
وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيها ولا نصب. اور ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں نے خدیجہ کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے. لا صخب فيها ولا نصب. جس کو اللہ سلام بھیجے ان کی قسمتوں کے کیا کہنے، جنہوں نے اپنا تن من دھن اللہ کے لیے قربان کیا، اس کے رسول کے لیے قربان کیا، اللہ نے سلام بھیجا. صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا بھائی مجھے اللہ نے کہا میں تیرا قرآن سنوں، تو زاروں کی تار رو پڑے کہ میری اتنی اوقات کہ اللہ نے میرا نام لیا. اتنی بڑی ذات کہ ہماری زمین اس کے آسمانوں کے آگے ذرے سے بھی چھوٹی ہے. اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بے نیاز، اور وہ سلام بھیجے کسی کو. اور کہا کہ اس خدیجہ سے کہہ دے اس کی قربانیاں ایسی ہیں، اس کی خدمت ایسی ہے کہ میں نے جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کیا ہے. لا صخب فيها ولا نصب. نہ اس محل کے اندر کوئی شور ہوگا، نہ اس میں کوئی تھکاوٹ ہوگی. آج یہ دنیا میں آپ کے لیے تھک رہی ہے، پہاڑوں پہ چڑھ رہی ہے، اللہ ایسا آرام دے گا کہ پھر دوبارہ کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین ان پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کو یہ ایسا مقام حاصل ہے جو کائنات میں کسی عورت کو حاصل نہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری کی حدیث وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجہ بنت خویلد. فرمایا کہ پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، پہلی امتوں میں سب سے بہترین عورت اگر کوئی گزری ہے تو وہ مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہے، مریم بنت عمران علیہ السلام، وہ سب سے بہترین عورت گزری ہیں. وخیر نسائها، اور اس امت کی سب سے بہترین عورت اگر کوئی ہے تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے. سب سے عظیم، سب سے افضل ترین عورت ہے وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی. ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدات نساء اہل الجنت خدیجہ. فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار خدیجہ ہوگی. جیسے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے، جنت کے بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے. جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ دنیا میں بوڑھے ہو کے فوت ہوئے اور جنت میں گئے، جنت میں تو جوان ہی ہوں گے لیکن ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے. اور جو جوانی میں فوت ہو گئے اور جنتی ہوئے ان کے سردار حسن و حسین ہوں گے. اور جنت کی سب عورتوں کی سردار حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گی، جو نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام آپ ان سے بڑی محبت فرماتے، ان کو اکثر یاد کیا کرتے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اشتاقت الجنت الی اربعۃ نسوۃ. ہر بندہ جنت کا شوقین ہے، سب چاہتے ہیں میں بھی جنت میں جاؤں، ہم سب جنت میں جائیں، سب چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا. لیکن فرمایا کہ 4 عورتیں ایسی ہیں کہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے بڑی شدت سے. اشتاقت الجنت الی اربع نسوۃ. 4 عورتوں کا جنت بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہے. آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی آسیہ جس نے بڑی قربانیاں دی. دوسرے نمبر پہ مریم بنت عمران، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ. تیسرے نمبر پہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ. اور چوتھے نمبر پہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی چھوٹی صاحبزادی. تو جنت ان کا بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہے. تو گویا کہ میرے بھائیوں
اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا جو اور کسی کے نصیبے میں نہیں۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا کامل من الرجال کثیر ومن النساء اربعۃ، مردوں میں سے تو بڑے بڑے کامل لوگ ہوئے ہیں، انبیاء کامل لوگ تھے، نیک گناہوں سے پاک، مردوں میں بڑے کامل گزرے ہیں۔ وَمِنَ النِّسَاءِ أَرْبَعَةٌ، عورتوں میں 4 عورتیں کامل گزری ہیں۔ کامل کا مطلب ان کا مقام کئی مردوں سے بڑھ کے ہے، کئی مرد ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو مقام ان کو ملا ہے، اور وہ یہی 4 عورتیں، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تو مردوں سے بھی زیادہ کامل اللہ رب العالمین ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو ان کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ پہلے خطبے میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ، جب تک یہ آپ کے نکاح میں رہیں تب تک آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی، یہ اکیلی تنہا آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ ان کی وفات کے بعد پھر آپ نے حضرت سودا سے شادی فرمائی تھی، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر بعد میں باقی بیویاں، لیکن ان کی موجودگی میں آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی ایمان لانے والی عورتوں میں سے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والی، اپنا مال اپنی جان سب کچھ آپ پہ لٹانے والی۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کے 10ویں سال جب آپ کی عمر مبارک 50 سال تھی، نبوت کا 10واں سال تھا، اس سال حضرت خدیجہ کبریٰ کا انتقال ہوا مکہ کے اندر ہی، اور وہیں پہ ان کو جو نا وہ دفن کیا گیا۔ اسی سال آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی فوت ہوئے، اسی لیے مورخین نے اس کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال، یعنی اس سال نبی علیہ السلام کے 2 بہت بڑے سہارے جو بڑا آپ کا ساتھ دینے والے تھے وہ آپ سے جدا ہوئے۔ اور یہ بات بڑی واضح سی ہے کہ انسان کو جتنے مرضی غم ہوں، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، جب گھر میں آئے، گھر سے سکون اس کو میسر ہو، گھر میں اس کو خوش آمدید کہا جائے، اس کے لیے خیر کے کلمات ہوں، تو اس کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے بھی ہیں بڑی بڑی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن گھر سے ایسے مجبور ہو جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ان کی ساری صلاحیتیں دفن ہو جاتی ہیں، وہ کچھ کر ہی نہیں پاتے، زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے۔ کیوں؟ ان کی صلاحیتوں کو دبا دیا جاتا ہے، اس کا استعمال ہی نہیں کیا جاتا۔ تو نبی علیہ السلام کو گھر کی طرف سے ان سے جو سکون حاصل تھا وہ ایسا تھا کہ آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا، ہمیشہ آپ کو تسلی دیتی۔